وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الجود والعطاء وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ اللہ جل شانہ وَأَمَّا نَوَالُهُ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَأَعْظَمَ شَأْنُهُ بِحَمْدِ ثناء۔ امام الانبیاء حبیب کبریا سدرت راہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دل بر شافع محشر ساقی کوثر آمی بے کساں غم گسار جہاں سیدی سروراں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو اور غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، نفس و شیطان دے شر تو دائمی پناہ عطا فرمائے۔ ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محترم سامعین محتشم، اللہ رب العالمین دی ذات پاک دا کروڑا مرتبہ شکر ہے کہ اس وحدہ لا شریک مولا نے رمضان المبارک دے دوسرے جمعۃ المبارک دی عظیم گھڑیاں دے اندر سانو اپنے پاک گھر دی حاضری دی سعادت نصیب فرمائے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جس موضوع تے چند معروضات جناب دے گوش گزار کراں گا، اس کا عنوان ہے معرکہ حق و باطل، غزوہ بدر اور عقیدہ اہل سنت و جماعت۔ دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے۔ نالین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور شان سارے نو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، غزوہ بدر یا جنگ بدر ہجرت دے 19ویں مہینے یعنی ہجرت تو بعد 19ویں مہینے رمضان المبارک دی 17 رمضان بروز جمعۃ المبارک پیش آیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال 313 جانشار سن، ٹوٹیاں تلواراں
بے سرو سامانی دے عالم اندر 1000 دے لشکر جرار دے نال مقابلہ کر کے اسلام دے جھنڈے نوں بلند فرما دیتا۔ غزوہ بدر اپنے اندر بہت ساڈے واسطے ہدایت دے سبق رکھدا ہے۔ میں غزوہ بدر دی صرف روایات بیان کرن تے اکتفا نہیں کرانگا، بلکہ ہر روایت وچوں جو نتیجہ اور رزلٹ ملدا ہے اس دی بھی نشاندہی کرانگا، تاکہ پتہ چلے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ تے جنگ بدر وچوں ہی ثابت ہے۔ عزیزان گرامی، غزوہ بدر تو قبل اس دے داخلی اور خارجی اسباب اے معاملہ کیوں پیش آیا، انہاں دے تھوڑی جی نظر کرنی اس واسطے ضروری کہ مستشرقین اسلام دشمن لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام جنگاں دے تے تلوار دے بل بوتے تے پھیلیا ہے۔ انہاں دے اس سوال دا جواب دینا ضروری، کیونکہ نوجوان نسل انٹرنیٹ دے جدید دور وچ اگے کافی بے راہ روی اور گمراہی دا شکار ہے، اور کدرے جاہلاں دیاں گلاں وچ لگ کے اپنے دین دے احکام دا انکار کر کے کافر ہو نہ مرن۔ اس وجہ تو اے دا جواب ضروری ہے تاکہ آمن والی نسل دا ایمان محفوظ رہے۔ عزیزان گرامی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین مکہ تے جدوں اعلان نبوت فرمایا، بیگانے تے بیگانے اپنے بھی دشمن بن گئے۔ ہر طرح دی اذیت اور تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دتی گئی۔ اس آسمان نے زمین دے اتے وہ منظر بھی ویکھیا جدوں سلطان الانبیاء رب کبریا دا محبوب طائف دی سرزمین تے انہاں دی بہتری اور اصلاح دا پیغام لے کے گیا۔ انہاں جوہلا نے، ظالمہ نے اس اصلاحی پیغام دا بدلہ کیویں دتا؟ چھوٹے چھوٹے بچے امام الانبیاء دے پیچھے لائے، طائف دی سرزمین تے میرے نبی نو پتھر مارے گئے، حتیٰ کہ آپ دے جسم مبارک وچوں خون مبارک چلیا اور آپ دی نالین شریف خون مبارک نال بھر گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھک کے جدو بیٹھ جاندے سن، وہ پھر اٹھا کے کھڑا کر دیندے سن۔ حضرت جبرائیل نے اس وقت بھی آکھیا، یا رسول اللہ اگر حکم دیو میں پہاڑ انہاں تے مدہ کر دیواں، لیکن میرے رحمت للعالمین نبی نے اس وقت فرمایا، جبرائیل کی ہویا جے اج اے نہیں مندے، مینوں امید ہے کہ انہاں وچوں پیدا ہون والے میرے دین دا کلمہ پڑھن گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتے ظلمہ دے پہاڑ توڑے گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندن سب تو زیادہ مصیبتاں انبیاء دے گروہ تے آئین، اور پھر سارے نبیاں نالوں زیادہ مصیبتاں میری ذات تے آئین۔ اگر وہ پہاڑاں تے اتر دیاں ریزہ ریزہ ہو جاندے، اگر دناں تے اتر دیاں کہ وہ کالیاں راتاں دے اندر تبدیل ہو جاندہ۔ امام الانبیاء نے ہر پریشانی، اذیت، تکلیف، مصیبت دا سامنا
خندہ پیشانی نل کیتا پر زبان تو دعائے ضرر نہ فرمائی۔ پھر وہ وقت بھی اس آسمان نے زمین تے ویکھیا کہ سیدنا بلال حبشی نو تتیاں ریتاں تے لٹا کے سینے تے گرم بھاری پتھر رکھ دیتے جاندے سن۔ حضرت بلال ہر پریشانی مصیبت دکھ تکلیف برداشت کر دے لے مگر دامن رسول نو چھڑنا گوارا نہ کیتا۔ حضرت عمار بن یاسر دے والدین نو مکے دی سرزمین تے بے دردی نال شہید کر دیتا گیا۔ مکے دی سرزمین تے پہلا خون حضرت عمار بن یاسر دی والدہ حضرت سمیہ دا گریا۔ ہر طرح دا ظلم ظالمہ نے دین حق دے تے چلن آلیاں دے خلاف کیتا۔ آخر کار نبیاں دے سلطان نو سرزمین مکہ چھڑنی پئی، ہجرت کر کے مدینے نو اپنی جائے پناہ بنانا پئی، اور امام الانبیاء نے مکے تو مدینے وال ہجرت کردے ہیں کعبے وال مخاطبوں کے فرمایا اے کعبہ میں تینو کدی نہ چھڑدا اگر تیری قوم میں تینو چھڑن تے مجبور نہ کرتی۔ ہر طرح دی تکلیف دے کے امام الانبیاء نو مکے دی سرزمین تو ہجرت کرن تے مجبور کیتا گیا۔ امام الانبیاء اپنے جان اشارہ نو لے کے مدینے دی سرزمین تے آ گئے، اتھے لوگاں نے دین دا استقبال کیتا۔ امام الانبیاء دے دین وچ جوک در جوک لوگ داخل ہوئے۔ آخر کار مکے دے کافراں نے ایتھے بھی سکون نال بیٹھن نہ دیتا، کدی باہروں آون صحابہ کرام دے مال اگر باہر چڑھ دیں تو انہوں نے لے جاون، کدی کسی صحابی کوٹ کے نکل جان بارو بار۔ آخر کار اے خارجی اسباب سن جنہاں نے جنگ بدر دا معرکہ پیش آون دا سبب بنے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خلاف کفار مکہ دیاں سازشاں رکیاں نہ۔ آخر کار انہوں نے ایک قافلہ ابو سفیان دی قیادت تیار کیتا اور ہر مکے دے تاجر نے او دے وچ حصہ لایا رکھیا تاکہ اس قافلے وچوں جتنا نفع حاصل ہوئے وہ سارا مسلمانوں دے خلاف جنگ وچ استعمال کیتا جائے۔ اور اے کائنات دا اصول ہے کہ جیڑی چیز تواڈے استعمال خلاف ہونی ہوئے اگر تواڈا ہاتھ پوے تو اس چیز نو مکا دیو۔ یہ کائنات دا ایک اصول ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو وحی دے ذریعے رب کائنات نے خبر دیتی کہ ابو سفیان دی قیادت قافلہ نکلیا شام، ملک شام میں تجارت واسطے ڈھیر سارا نفع کما کے وہ لیا رہا ہے، لہذا اس نو رستے وچ روک لو تاکہ وہ مال تواڈے خلاف استعمال نہ ہوئے۔ یہ تسن خارجی اسباب یعنی مدینے تو باہر دے۔ داخلی کی سن جس وقت امام الانبیاء ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے آئے، عبداللہ بن ابی منافق مدینے دا سردار بننا والا سی، او دے واسطے سونے دا تاج تیار کیتا جا رہا سی۔ جدو امام الانبیاء آئے مدینے والیاں دا رخ محبوب کبریاء وال ہو گیا، او دی سرداری دھری دی دھری رہ گئی۔ انہوں اے وٹ سی کہ میری سرداری ختم کر دیتی اس نے آ کے۔ انہیں بارو بار ادھروں کلمہ پڑھ کے اپنی قوم دے ڈر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان تے ہو گیا، لیکن دل چو بغض عداوت اور کینہ بدستور رہی۔ انہیں بارو بار مکے دے کافراں نال روابط رکھے کسے طریقے اسلام نو روکیا جائے۔ اے داخلی مدینے دے اندر اسباب سن۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نو اذن جہاد عطا فرمایا۔ مکی 13 سالہ زندگی تکالیف دیئے، پریشانیاں دیئے، مصیبتاں دیئے، اور حضور نے وہ برداشت کیتیاں، آپ دے جان اشارہ نے بھی برداشت کیتیاں۔
اس نے سانو سبق کی دیتا کہ جدو ظاہری اسباب نہ ہون، ظاہری طاقت نہ ہوئے، اس وقت تک جہاد کرنا ضروری نہیں۔ جدو اللہ ظاہری اسباب عطا فرما دے اور رب دی مدد شامل حال ہو جاوے، اس وقت اللہ دے دین دی خاطر جہاد کرنا اے فرض ہو جاندہ ہے۔ جہاد دے قواعد و ضوابط قانون، جس طرح نماز دے قاعدے قانون، اسی طرح جہاد دے بھی نماز واسطے طہارت شرط، وضو شرط، کعبے وال منہ ہونا شرط، جگہ دا پاک ہونا شرط۔ اسی طرح جہاد واسطے بھی کئی شرطاں قاعدے قانون ہیں۔ تو میں اٹھ کے تو جڑ جائیے جہاد نو، اس کو جہاد نہیں فساد کہتے ہیں۔ جہاد کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ حاکم اسلام کی قیادت میں کیا جائے۔ حکمران دی کیا اگر حکمران جہاد نہ کرے تو قوم اتے فرض اس کا جواب دے حکمران ہے۔ اے میں گل تاں کیتی بھی اج کل تنظیماں اٹھیاں پھر دیاں جہاد والیاں کھلاں بھی لیندے تے ساڈے بچے بھی لے جاندے، کدی بم بن کے کسے مسجد وچ واڑ دیندے، کدی بم بن کے کسے امام کوٹ وچ واڑ دیندے، کدی کسے کبھی اس کا نام لشکر طیبہ تھا، میں اس کو لشکر طبلہ کہتا ہوں۔ کی نام ہے؟ اونچا بولو۔ اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، مجھے کسی کا ڈر ہے؟ اپنا نظریہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ لشکر طبلہ ہے جنہوں نے انڈیا کا بہانہ بنا کر کشمیر کا مسلمانوں کی عزتیں لٹوائیں۔ ایک سوتا ہندو ماریا، آپ نس کے ادھر آ گئے، وہ مگر اٹھ دن ہزار ہزار دی عزت لوٹ لیندن، ہزار ہزار مسلمان نو قتل چ کر دن۔ انہاں دے ڈیریاں تے مجھاں کدی مجاہداں کول بھی لینڈ کروزراں ہوئیاں؟ اونچا بولو۔ انہاں مجھے عجیب مجاہد ہیں۔ او مجاہد تے اپنی روٹی تو تنگ ہوندا ہے، اے چنگا جہاد کردے بھی حضرت کو لینڈ کروزر تو تھلے گڈی کوئی نہیں۔ انہاں دے ڈیرے جا کے ویکھو، یہ ایجنسیوں کے تیار کردہ مجاہد ہیں جن کا مقصد صرف فساد کرنا ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک ظاہری اسباب پورے نہیں ہوئے میرے نبی نے جہاد کا حکم نہیں دیتا، اور جدوں صحابہ نے جہاد کیتا ہے تو پھر مصطفیٰ دی قیادت وچ کیتا ہے، اٹھ کے آپ نہیں جا کیتا۔ اللہ رب العالمین نے جہاد کا پھر ایک مقصد بھی رکھا ہے۔ جہاد کا مقصد رب نے قرآن مقدس دے اندر سورۃ الانفال دے اندر بیان کیتا ہے کہ جہاد کس وجہ تو کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے۔ ارشاد ربانی یہ فرمایا قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ۔ رب کائنات نے فرمایا محبوبہ فرما دے، کافرانو فرما دے، اگر باز آ جاون اپنیاں حرکتاں تو جڑے ظلم کر دین، شرک کر دین، برائیاں بدکاریاں کر دین، اپنیاں انہاں حرکتاں تو باز آ جاون یغفر لَهُم انہاں نو معاف کر دیتا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ اگر کفر دی طرف لوٹن باز نہ آون تے پھر پہلے لوکاں دا طریقہ گزر چکیا ہے کہ پہلیاں نہ میں کی انجام کیتا سی وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ کافران الجہاد کرو تاکہ فتنہ مک جاوے اور اللہ دا دین مکمل تے غالب ہو جاوے۔ جہاد دا مقصد کی ہے؟ فتنہ اچھا بولو، فتنہ مک جائے، یعنی جہاد کیا جاتا ہے فتنہ ختم کرنے کے لیے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ سمجھ آئی گل دی؟
جہاد کرو تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، مک جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور اللہ دا دین غالب ہو جائے۔ کی مطلب اللہ دے دین دا نظام دنیا تے نافذ ہو جائے، اللہ دے دین دا نظام دنیا تے، اے قرآن ہے، سورۃ الانفال ہے۔ ہمیں کچھ سرکاری لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن حدیث بیان کرو، میں نے کہا قرآن ایک مکمل نظام حیات اور قانون ہے۔ مسجد تو تھانے میں بھی مل جائے گی مگر قرآن کا قانون کہاں ہے؟ قرآن دا قانون ہے کہ نہیں؟ اس سے آپ چلیے کہ سارے اٹھ کے چلو جی یہ مسجد بنائی ہے تھانے تے قرآن بھی رکھیا ہے تو وہ یہ قانون نافذ کرو تے آپ پہلے آپ لمیاں پاؤں گے اگلے، ایویں بولو، ایویں نہیں تو پھر قرآن کون بیان کرے؟ کیسے بیان کریں؟ کوئی ہمیں بھی قرآن دے دو جس میں جہاد نہ ہو۔ قرآن نے چور دی سزا کی رکھی؟ اچھا بولو، ہاتھ کٹیندا ہے؟ جدو عدالت جاؤ، کوٹ جاؤ تو جڑا گواہ ہوئے وہ دے کو کی کر دیں؟ کا دے واسطے؟ قسم چاون واسطے؟ اچھا قسم چاون واسطے قرآن لبیا ہے تے جڑا جج دے اگو پیا وہ انگریز دا قانون لبیا ہے۔ وہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اگے مولوی نو نہ آکھیا تو اذان ہی دے لئی کر تے نماز ہی پڑھ لی کر، مولوی جی مسجد تک محدود رہو، مسجد تو باہر آون دی لوڑ نہیں، سیاست نال تیرا کوئی تعلق نہیں۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، ہے کس کی جرت کے مسلمان کو ٹوکے، حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد، چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدہ پارس، چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد۔ قرآن کو بازیچہ تعویل بنا کر، بچیاں دا کھیڑ بنا کے قرآن کو بازیچہ تعویل بنا کر، چاہے تو کرے خود ایک تازہ شریعت ایجاد، ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس، مسلمان ہے آزاد۔ سمجھ آئی اقبال دی گل دی؟ میں لگتا کوئی نہیں آئی۔ آدھا یہ ہندوستان ایک عجیب تماشا ہے، اسلام قید چ، اسلام ملا جی اسلام وہ بیان کرنا ہی جڑا اسی آکھیے، ادا اسلام دے حکم قید چن تے مسلا اے جو دل دا کرے اے آزاد ہے، لیکن اسلام قید چ۔ ہمارے ملک کا نام کیا ہے؟ نہیں پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ایک شے اسلامی جمہوریہ وچ اسلام دی نہیں لبدی کیڑی گل اسلام دی دسو؟ قانون اسلام دا ہے، تعلیم اسلام دی، پردہ عورتوں دا اسلامی کہدا پھر؟ کہدا اسلامی ہے؟ صرف کلمہ پڑھن نال اسلامی بن گیا؟ کلمہ تے عبداللہ ابن ابی بھی پڑھدا سی، کلمہ بھی پڑھدا سی مصطفیٰ دے، مگر نمازاں بھی پڑھدا سی تے اونوں تے مسلمان کوئی بھی نہیں مندا، قرآن انہوں منافق آکھیا ہے۔ تو خالی کلمہ پڑھنے سے اسلام ہے؟ سلطان العارفین جھانگ دے پیر باہو فرمایا سی، زے زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا پر دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ اچھا بولو، ولیاں دے درباراں تے دیگاں دیون والےو، ولی دی گل بھی سنو، دیکھ تے بھاج کے دے لینی تے جڑا قبر والا پیغام دے گیا ہے او دے اوتے عمل اتوں کسے آ کرنا ہے؟ زے زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا پر دل دا پڑھدا کوئی ہو، جتھے پڑھیے دل دا کلمہ اوتھے زبان ہلے نہ ڈھوئی ہو، دل دا کلمہ عارف پڑھ دے
کی جانن لوگ گلوئی ہو، گلے گلے تو اتے اتے پڑھن والے، کی جانن لوگ گلوئی ہو، اے کلمہ مینو پیر پڑھایا میں تاں سہاگن ہوئی ہوں۔ جاستے تاں ہے نا اندر دی پلیتی کلمہ کڈے، اندر دی منافقت بغض حسد کڈے تے موڑ مسلئی، نہیں تو پھر وہ کردار ہوئی ہے جڑا عبداللہ ابن ابی دا سی۔ میں او عبداللہ ابن ابی دی گل پیا کرنا، توجہ ہے، او جڑا حضور دے زمانے سی ان دی گل پیا کرنا، مت ان کوئی اپنے تے لائی بیٹھا ہوئے، میں او دی پیا گل کرنا تے جی او دی علی آتا کسے وچ ہون تے او آکھے جی مینوں ہی آکھیا سو تے مڑ میری مجبوری، توجہ ہے جی، او مینوں کچھ نہ کہ اپنی عادتاں بدلے، ایویں نہیں۔ تو جہاد کا مقصد ہے دین کو نافذ کرنا۔ ہن اے دے قواعد اور ضوابط، اگر حاکم جہاد نہیں کردا تے قوم تے فرض وہ اپنا نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ تاں کر کے نبی نے 3 شکاں بیان کیتیاں، فرمایا اگر تم برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو، تے ہاتھ نال روکن دی طاقت حاکم کو، ایویں عوام ہاتھ نال، ہن ایتھے اپنے سامنے جو کوئی برائی کردا پے تے آپا اٹھ کے تے اونوں ماریے تھپڑ تے او اپنی لت بننی کھلوے تے اپنا کادا جہاد، اونچا بولو، وہ اپنی لات بنا کے بہ جانا یہ کادا جہاد ہے؟ تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت حاکم کی ہے، اگر وہ ڈنڈے سے برائی پھیلا سکتا ہے تو ڈنڈے سے نیکی بھی اچھا بولو پھیلا سکتا ہے۔ ہن انہاں ڈنڈا سانو بھی کھایا ہے، انہاں آکھیا جی اپنی رناں دی فوٹو دیو شناختی کارڈ، آپ سارے دے کڈیاں کہ نہیں؟ ویسے میں نہیں دیتی، میں آل راؤنڈر گل کر رہا، میرا کافی سارے مسائل اس وجہ تو رکے ہوئے ہیں، لیکن میں آخیا جی میں سارے مسائل پناہ جاون، میں رن دی فوٹو نہیں دے سکتا۔ ہوں انہیں ڈنڈا بھی کھا کے ساڈے تو فوٹو لے لئی، تے جے ڈنڈے نالوں ساڈے تو فوٹو لے سکتے ہیں تے ڈنڈے نال نیکی نہیں پھیلا سکتے۔ تو ہاتھ سے روکنا یہ کس کا کام ہے؟ حاکم کا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اگر برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو، نہیں طاقت تو زبان سے روکو، تے زبان نال برائی دے خلاف بولنا اے کدا کام ہے؟ اچھا بولنا، عالم اچھا بولنا، زبان کے خلاف کفر، بے غیرتی، بے حیائی کے خلاف آواز اٹھانا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، یہ کس کا کام ہے؟ جیڑا مولوی آکھے بھی میں مسئلہ تاں نہیں دسدا بھی جنوں دسینا وہ دانے نہیں دیندا، اچھا بولو، میں سنی ہے نا کال گل یہ بھی سنی، اگے اتنے ایک مولوی رہ گیا بمبے وچ، وہ آدا سی میں مسئلہ تاں نہیں دسدا بھی لوکی پھر دانے نہیں دیندے۔ ایہو جہا مولوی ویسے کسے گندے نالے چ نہ ڈوب مرے، ایویں نہیں۔ علامہ اقبال ایک مولویاں نال بھی شکوہ کر گیا، جواب شکوہ اقبال آتا ہے واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، اکھے جڑے قوم دے واعظ تے تقریراں کرن والے نے انہاں دے مضبوط خیال نہیں ہے، بیچارے بندے بندے تو ڈردے پھردے ہوندے۔ واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، اکھے انہاں دی طبیعت جو بجلی والی کڑک نہیں تے زبان چوئے وہ آگ نہیں کٹ دے جڑی باطل نو ساڑ دے وے۔ او پتہ چلیا عالم نو ہمیشہ زبان چوں او آگ کڈنی چاہی دیئے جڑی باطل نو ساڑ کے سوا کر دے وے۔ اچھا بولو، 2 سالاں میں ایسی آگ کڈی چیکاں نکل گئی ہیں، اے پتہ لگا نا حق بلیجا ہے، گلی گلی میں چیکاں نہ نظر آون تے چشتی نو چشتی نہ آکھیں۔ میں اقبال دا شکوہ دور کر دیتا ہے جڑا مولویاں نال کر گیا سی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں،
کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے آکھے میں مسجد دی دیواراں نو کان لا کے سنیا ہے او وین پیاں پوندیاں سن آدیاں سن وا اقبالا نمازی تے ہیں پر انہاں دیاں آتا محمد دے صحابہ والیاں نہیں توجہ ہے جی میں صرف اقبال پڑھدا ہی نہیں پیا نال سمجھائندا بھی پیا جڑا ماسٹراں نو سمجھنا نہ آوے اقبال اللہ دے فضل نال نکا جا مولوی سمجھا دے سی جڑے 60 ہزار تنخواہ لیندے اقبال وہ نہیں سمجھا سکتے اے فری مولوی سمجھا رہے ہیں عزیزان گرامی اللہ رب العالمین نے فرمایا دین دے کے بارے جہاد کرو تاکہ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ تاکہ رب کائنات دا دین غالب ہو جاوے دین دی حکومت دے نظام بن جاوے میں داخلی اسباب بھی دسے خارجی بھی دسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو بلایا مشورہ فرمایا مدینے دا جناب ابو سفیان دی قیادت دے اندر کافران دا ایک قافلہ تجارت کر کے آ رہا وے کافی مال اسباب لے کے آ رہے اگر آکھو تے انہوں رستے وچ ہی روک لئیے ایک تے دو فائدے ہونگے ایک تے او مال ساڑھے کم آوے گا دوسرا ساڑھے خلاف استعمال نہیں ہو سکے گا صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی تو اڈے نالا جی میں آکھو اسی حاضراں میرا پاک نبی 313 دی مختصر جماعت لے کے ٹر پیا 313 دا قافلہ لے کے ٹر پیا ہن حالت سرو سامان دی حالت کی زی مدارج النبوت دے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دینے مسلمانہ دے اس مختصر قافلے دے کول 6 زرا تے 6 زرا 3 تلواراں تیر چند ایک ٹوٹے تیر تے جناب 70 اونٹ 6 گھوڑے تے 313 دا لشکر آیا کی کرانے ساری دنیا دی تقدیر بدلن آیا وے مختصر حفیظ جلندری جدا قومی ترانہ پڑھیا جاندہ ہے سکولاں وچ چیتا ہے قومی ترانہ تو لگا ہوئے لٹرین وچ بیٹھے کھلو رہنے اچھا بولو سبحان قوم قرآن دا ادب نہیں کرتے جنہ قومی ترانے دا کرتے او حفیظ جلندری شاہنامہ اسلام دے اندر میدان بدر دے بارے چند شیر لکھن آپ فرمانے نے فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک یہ باتی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک اور تو صرف حفیظ جلندری دا قومی ترانہ دسیا گیا ہے میں تو اگے لے کے جا رہا ہوں حفیظ جلندری نے صرف قومی ترانہ نہیں لکھیا مصطفیٰ دی سیرت شیراں وچ پوری کتاب وچ لکھی ہے آپ فرماندے نے یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک مہو انجم پہ اس مٹی کے ذرے مسکراتے ہیں زبان حال سے ماضی کے افسانے سناتے ہیں پلٹ کر اس جگہ شیطان آیا ہی نہیں اب تک فرشتوں کی زیارت گاہ ہے یہ سرزمین اب تک جو دیکھا اس کی آنکھوں نے وہ کب افلاک نے دیکھا حق و باطل کا پہلا مارکا اس خاک نے دیکھا حق و باطل کا پہلا مارکا اس خاک نے دیکھا میرے پیش نظر حفیظ جلندری آدھا جو میں تو انہوں سنانا چاہنا میرے پیش نظر کوئی کہانی ہے نہ قصہ ہے
میرے پیش نظر کوئی کہانی ہے نہ قصہ ہے، یہ قرآنی بیان تاریخ کا زرین حصہ ہے۔ اگے اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے خدا کے بالمقابل جمع کر کے ایک خدائی کو، خدا کے بالمقابل جمع کر کے ایک خدائی کو، اٹھے تھے پہلوانان عرب زور آزمائی کو، قریشی فوج کو لے کر چلا شیطان مکے سے مدینے کی تباہی کو، اٹھا طوفان مکے سے۔ یہ مشرک جا رہے تھے حق پرستی کے مٹانے کو، یہ آندھی چل رہی تھی شمع ہستی کے بجھانے کو، یہ شمشیریں یہ خنجر یہ تبر یہ تیر یہ بھالے یہ سب مردان جنگی اونچی اونچی کلغیوں والے، یہ مکے سے چلے تھے اور مدینے پر چڑھائی تھی، ادھر نام خدا تھا اس طرف ساری خدائی تھی۔ اکے مرد نبی پاک دے لشکر وال صرف نام خدا توحید سی، قرآن دی تلاوت سی۔ ادھروں ابو جہل دا قافلہ غرور تے تکبر نال بڑے ناز تے نخرے نال نکلیا تے بڑا ساز و سامان لے کے نکلیا، جنہ کل اونٹ بھی کسرت نال، گھوڑے بھی کسرت نال، تیراں تلواراں بھی کسرت نال زن۔ اللہ دے قرآن نے انہاں دا نکلنا بیان کیتا ہے کہ کس انداز نالو نکلے سن۔ رب کائنات فرمانا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ میرے رب فرمانا انہاں لوکاں دی طرح نہ ہو جاؤ جڑے اپنے گھراں تو اتراندے ہوئے تکبر کردے ہوئے ناز دے نخرے کردے ہوئے لوکاں نو دکھلاوا کردے ہوئے نکلے تاکہ لوکاں نو اللہ دی راہ تو روک دئیے۔ واللہ یعملون بما محیط، اللہ انہاں دے عملاں نو گھیریا ہویا وے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ یاد کرو جدو شیطان نے انہاں دے اعمال انہاں واسطے آراستہ کر دکھائے، سونے کر دکھائے، اور انہیں آکھے آج تواڈے تے کوئی غالب آ سکتا ہی نہیں۔ شیطان کافراں نو کہن لگا تعداد تواڈی زیادہ، تلواراں تواڈے کل زیادہ، بندے تواڈے زیادہ، سرو سامان تواڈا زیادہ، وہ مٹھی بھر لوگ تواڈا کی کر لین گے؟ تواڈے کل شان و شوکت بھی ہے، دبدبا بھی ہے، تواڈے اوتے کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ انہیں انہاں دے اعمال نو سونا کر کے انہاں دے سامنے پیش کیتا، لیکن رب کائنات فرماندا ہے فَلَمَّا تَرَاتِ الْفِتْنَةُ فِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جدوں دوویں گروہ آمنے سامنے ہوئے تے شیطان الٹے پاؤں نسیا تے کی کہنے لگا او کافرو تسی لڑو میں تواڈے تو بیزار ہاں، کیونکہ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں جو ویکھ رہا وہ تساں نہیں ویکھ رہے۔ انہیں کی ویکھیا سی جڑا نسیا؟ جدو میدان بدر چ دوویں گروہ حق تے باطل والا آمنے سامنے ہویا، میرا نبی عریش چھپر دے تھلے دعا پیا منگدا سی، اینی دعا منگی اینے ہاتھ اٹھائے نبی نے کہ چادر مبارک کندے تو زمین تے ڈگ پئی۔ حضرت صدیق اکبر نے چادر چکی حضور دے کندیاں تے رکھ کے عرض کیتی یا رسول اللہ بس کر دیو، اللہ تواڈے نال فتح دا وعدہ کیتا رب ضرور پورا کرے گا۔ اینی دیر نو میرے نبی میدان بدر وال ویکھیا، فرمایا میرے شیرو ڈٹ جاؤ، جبرائیل فرشتیاں دی فوج لے کے میدان بدر وچ آ گیا وے۔
عزیزان گرامی انہوں فرشتے چونکہ نظر آندے نے شیطان نے. اور اگلا جملہ ویکھو قرآن آدھا شیطان نے آکھیا انی اخاف اللہ میں اللہ تو بولو. اچھا ایڈا نام مراد ہے ڈردا آدھا بھی پیا پر شیطانی چھڈی. کئی بندے آدھے میاں اللہ تو بڑا ڈر لگتا ہے پر برائی چھڑ دے یہ وہ کام ہے ابلیس والا. انی اخاف اللہ شیطان نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اقرار بھی کردا پیا پر شیطانی چھڈی نہیں. یہ دا مطلب ہے اللہ تو ڈر کے شیطانی تے برائی نہ چھڑنا یہ کس کا کام ہے؟ بولو شیطان کا. مومن کا کیا کام ہے؟ اللہ سے ڈرتا بھی ہے برائی سے بچتا بھی ہے. عزیزان گرامی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام دا مختصر قافلہ لیکن نکلے سن قافلے دے تعاقب واسطے. میں ان ساریاں سیرت دیاں کتاباں دے اگر حوالے دیواں تے وقت انہاں وچ گزر جائے گا. میں صرف قصہ پیش کر دینا. حضور دی پھپھی جان جنہاں دا نام حضرت عاتقہ وے انہاں نے ایک دن خواب ویکھیا مکے دی سرزمین تے رہندیاں سن. انہاں نے خواب ویکھیا تے صبح اپنے بھائی حضرت عباس نبی پاک دے چچا نو دسیا. کہن لگیاں عباس میں راتی ایک خواب ویکھیا وے کوئی بندہ اونٹ تے سوار ہو کے آیا وے او مکے دے سرزمین وچ داخل ہویا ہے تے پکار کے کہہ رہا او کافرو نکلو. ہر سردار دا نام لے کے انہیں آکھیا نکلو قتل گاواں تہاڈا انتظار پیاں کردیاں نے. پھر وہ بیت اللہ داخل ہو گئے اتھے بھی جا کے انہیں یہ اعلان کیتا ہے. پھر مکے دوبار پہاڑی جبل ابو قبیس او دے اتے چڑھ کے بھی انہیں آکھیا نکلو کافرو تہاڈیاں قتل گاواں تہاڈا انتظار پیاں کردیاں نے. پھر ایک پتھر انہیں اتوں سٹے آوے او ریزہ ریزہ ہو کے دے ٹکڑے ہر مکے دے کافر دے گھر وچ گزر گئے نے. کوئی گھر دے ٹکڑے تو بچ نہیں سکیا. عزیزان گرامی جدو حضرت عباس نو ایک خواب دسیا حضرت عباس نے آکھیا آتقا اس خواب نو اگے بیان نہ کریں. لیکن حضرت عباس وہ خواب اپنے بیلی ولید نو بیان کر چکے سن. ولید نے اپنے باپ نو دسیا باپ نے پورے مکے وچ بیان کر دیتا. حضرت عباس فرماندے نے جدو میں بیت اللہ شریف گیا واں ابو جال بندیاں دی پنچایت لا کے بیٹھا وے مینوں آ کے کہن لگا او عباس اگے تواڈے مرداں نے نبوت دا دعویٰ تھوڑا کیتا ہے ہن تواڈیاں عورتاں وی نبی ہون دا دعویٰ پیاں کردیاں غیب دیاں خبراں پیاں دیندیاں نے غیب دیاں خبراں پیاں دیندیاں نے. اگر 3 دن وچ تیری بہن دا خواب سچا نہ ہویا اسی تختی لکھ کے لا دیاں گے کہ مکے دے اندر سب تو نعوذ باللہ جھوٹا گھرانہ بنی ہاشم دا وے. حضرت عباس کہن لگے میں آکھیا کوئی خواب اسی نہیں ویکھیا میں اودے تو مکر گیا. لیکن جدو تیسرا دن ہویا وے ایک اونٹ تے سوار ہو کے زمزم غفاری نامی شخص انہیں اپنے اونٹ دا نک بھی کٹیا کان بھی کٹے وہ دوڑ کے مکے دی سرزمین وچ داخل ہویا. انہیں آکھیا مکے دے کافرو جلدی کرو تواڈے قافلے دا تعاقب نبی پاک تے اودے صحابہ نے کر لیا. قافلہ سارا لٹ لین گے انہوں روک لین گے اگر قافلہ بچا سکتے ہو بچا لو. سارے لوگ تیاری دے اندر مشغول ہو گئے. امیہ بن خلف او بچدا رہا کسی طریقے نہ جاواں نہ جاواں نہ جاواں. کیوں بچدا سی اپنی بیوی نو کہن لگا محمد پاک نے مینوں ایک دن فرمایا سی تینوں میں ہی ماراں گا مینوں ڈر لگدا ہے او گل سچی ہو جانی ہے. تینوں ماریا سی بدر ماریا کتنے سی انہیں دسیا کدو سی اور علم غیب کینو آدھے بولو اور علم غیب کینو آدھے اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. اور علم غیب کینو آدھے یہ دا مطلب ہے اودوں دے کافران نو یہ پتہ سی محمد جو آگ چھڑے بولو اودوں دے کافر بھی یہ گل جان دے سن کہ مصطفیٰ جو آگ چھڑے
وہ بدلدا نہیں تاں بچدا پھریا بھی مینوں کسے طریقے میں بچ ہی جاواں پر ابو جہل اے دے سر تے خون سوار سی ایسا کیا آپاں تے مرنا ہی مرنا ہے نال تہاڈا بٹھا بھی بہانا ہے انہیں تانے دیتے مینے دیتے تو بزدل ہے تو فلاں ہے تو فلاں ہے تو فلاں ہے اخیر آک کے انہوں بھی نال ٹرنا پیا ہن اے جو مرضی آکھے زبان مصطفیٰ چو نکل چکیا سی انہیں آنا ہی آنا سی اور میدان بدر صرف تلوار دی نوک اینج ٹچ ہوئی ہے امیہ نو حضور دے تھوں اینا چیخیا ہے اینا چیخیا کہ ابو جہل کہنے لگو انی کی جھریٹ تو انہوں نے بان دین دی پئی انہیں آکھا تینوں پتہ نہیں ہاتھ کے دا لگ گیا ہے اے نبوت دی ماری جھریٹ ہے اگر میں درد پوری دنیا تے ونڈنے میں ساری دنیا دی درد نال مر جاوے صرف جھریٹ لگی سی یہ طاقت نبوت ہے عزیزان گرامی رقص کرن والیاں لونڈیاں گانے بجاون نالے سازو سامان نال لے لیا کافراں نے بدر ول ٹر پے ادھر ساز گانے واجے ادھر اللہ دا قرآن ادھر او جڑا میں پچھلے تو پچھلے جمعے آکھیا سی حق تے باطل دی جنگ بابے آدم تو شروع ہوئی قیامت تک جاری رانی ہن اے بھی حق تے باطل دا پہلا مار کئی ایک پاسے سپاہ سالار تے کمانڈر سلطان دو جہاں امام الانبیاء سی دوے پاسے کمانڈر شیطان دا چیلا ابو جہل سی انہاں دے دل سی اج اسی صفحہ ہستی تو انہاں نو مٹا دیواں گے لیکن فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے عزیزان گرامی امام الانبیاء سرکار جا رہے ہیں ایک جگہ تے ایک قریشی ملیا کتاباں دے حوالے بھی سندا جا اے روایت سب تو بڑا حوالہ جڑا دیون لگا البدایہ والنہایہ ابن کثیر دی اسی منیے نہ منیے ابن کثیر نو او پالٹی مکے والی دشمنان رسول علی بڑا من دیئے ابن کثیر نے اس روایت نو البدایہ والنہایہ دے اندر لکھیا اس روایت نو الروض العنف سیرت دی کتاب ابن حشام دی شرح پہلی سیرت تے جڑی کتاب کائنات پہلی کتاب جڑی لکھی گئی ہے انہوں سیرت ابن حشام آکھتے نے او دی شرح الروض العنف او دے وچ بھی یہ گل جناب لکھی ہے میرے ہاتھ دے اندر شرح سیرت ابن حشام الروض العنف لکھن والا امام ابو القاسم عبد الرحمن بن عبداللہ سہیلی رحمت اللہ علیہ دلائل النبوت امام بہقی نے بھی لکھیا تمام سیرتیاں کتاباں دے اندر موجود ہے اس قریشی نو انہوں نے پوچھیا یار مکے دے جڑا قافلہ سی ابو سفیان دا او دے بارے کوئی خبر ہے کہ نہیں انہیں آکھیا میں نہیں جان دا ایک صحابی کہنے لگا پھر ساڈے نال اللہ دا رسول ہے انہوں سلام کر او بدوی کہنے لگا بدوی کہنے لگا تواڈے وچ کوئی رسول بھی ہے حضرت مولا علی نے فرمایا ہاں او سامنے ساڈا رسول بیٹھا ہے او بدوی قریب آیا آکے کہنے لگا تسی رسول ہو تے اے دسو میری اونٹنی دے پیٹ وچ کیے اب بولو سنیو آ دیکھ دے شہید ہونے والی قوم تینوں عقیدہ کسے کنجر ملہ دسیا ہی نہیں جے تینوں عقیدہ دسیا ہوندا اج بد مذہب تیرے اتے غالب نہ ہوندے کتاب دے اندر روایت نہ ہوئے ابن کثیر نے لکھی نہ ہوئے اور سند جید نہ ہوئے میں مجرم سند بھی جید ہوئے
لکھن والے بھی وڈے وڈے امام ہون مڑ اینا آکھاں گا اودوں دے کافر بھی جان دے سن نبی ہوندا ہی ہووے جڑا اندر دیاں گلاں بجھ لیندا وے نبی ہوندا ہی ہووے جڑا اندر دیاں یعنی کافر بھی جان دے نبی غیب بولو کافر بھی جان دین کہ نبی غیب جان دا اگر وہ نہ جان دے ہوندے تے پوچھ دے ہی کیوں جدوں نے آکھیا دسو میرے اونٹنی دے پیٹ وچ کی ہے حضور خاموشن نبی دا ایک صحابی حضرت سلمہ بولے کہن لگے ادھر آ میرے نبی تو نہ پوچھ ایک گل تے تینوں محمد دا غلام دس دے گا یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا حضرت سلمہ کہنے لگے سن بدویا اس اونٹنی نال تو بدکاری کیتی ہے تو بدکاری کیتی ہے اے دے پیٹ چ کسے ہور دا نہیں تیرا بچہ وے میرا نبی بولیا فرمایا سلمہ میں تے چپ کھلوتا سا تو اینو ذلیل تے رسوا کر چھڈے آئی یہ خبر کہیں دیتی نبی دے ہون پڑھو سورت لقمان دیو آخری آیتاں بارش کب برسے گی بولو بارش کب برسے گی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا میں قرآن پیش کرتا ہوں میں کہا جی ٹی وی تے ایک چھوئرا بندی سیرو لتھا ہوندا ہے وہ آدھی یہ دھمی بارش ہو سی ایڈی داڑی والا دا بالکل ہو سی بولو آندھی نہیں اور خبر ملدی ہے بارش دی پہلے کہ نہیں ملدی وہ صحیح ہوندی یا غلط پھر قرآن تے آدھا بارش کدوں ہونی اللہ تو علاوہ ہون پھر کے بنسی ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا میں کہ الٹرا ساؤنڈ بھی دس چھڑتا ہے اچھا بولو دس دے بھی کوئی نہ الٹرا ساؤنڈ دستا کوئی نہ ایڈے بے ایمان ہیں الٹرا ساؤنڈ مان لیا ہے محکمہ موسمیات مان لیا جے نہیں منیا تو محمد دا علم نہیں منیا اب بولو میں نے کسی کا نام لیا ہے میں تو ان کو کہہ رہا ہوں جو مصطفیٰ کا علم نہیں مانتا وہ کون ہے میں نہیں جانتا اب بولو میں وہ کون ہے میں نہیں جانتا خسمہ دا سیر کھمن پتہ نہیں کون ہے پتہ نہیں کون ہے کیونکہ میرا ڈانگ بنے ہویا ہے اچھا بولو سبحان اللہ کسی نے کہا مولوی کا ڈنگ باندھ دیا گیا میں کہا تھا مطلب ہے میرے ڈنگ دا ڈر تو ہے سی نا اچھا بولو اور ڈر ہے سی تو بنیا جے میں کہا پتر اے ڈنگ دین دی وجہ تو وجنا ہے تو یہ وجدہ ہی رہنا ہے ان بولو اے کون کہاں مرے گا کوئی میں بدر سے ثابت کروں گا اور مسلم شریف کی حدیث سے ثابت کروں گا میرے نبی نے میدان بدر میں پہلے نشان لگا دیے یہاں ابو جہل مرے گا یہاں عتبہ مرے گا یہاں شیبہ مرے گا جتھے محمد نشان لایا اور تو انچ بھی اور پرا نہیں ہو سکے
انچ بھی پرا مسلم شریف وچ نہ ہووے روایت صحیح سند نال نہ ہووے میدان تا آؤ ڈانگ نہ بنو سامنے آؤ اچھا بولو سبحان اللہ ڈانگ نہ بنو سامنے آؤ اور سنو ایک ڈانگ ہوندا ہے ڈیمو والا ایک ہوندا ہے شہد دی مکھی والا ڈیمو والا ڈانگ فسادی ہے شہد دی مکھی والا کیوں ہے او دے کول سودا ہے قیمتی اون دی حفاظت واسطے رب نال او بولو ڈانگ بھی رکھیا ہے ساڈا ڈانگ ہوئے کیونکہ ساڈے کول سودا ایمان دا قیمتی بولو اتر تسی جملہ بولو چشتی ایک ایک جملے تے تقریر نہ کرے بابے فرید تا غلام نہ آکھی کی سمجھیا بھی بس تا گل کر لی تے گل مک گئی حضور نے نشان لگا دیے کہ یہاں عتبہ گرے گا یہاں اور مصطفیٰ دے جان نثاراں دا کام ویکھ حضور بدر دیاں صفاں سیدھیاں کروا رہے سن حضرت حضور دے غلام سن او تھوڑا جہا صف جان کے میں تو یہ آکھاں گا جان کے تروڑی اگاں ہوئے نبی پاک نے چھڑی ماری سیدھا ہو صحابی بولیا کہنے لگا یا رسول اللہ توانو اللہ رحمت للعالمین بنایا ہے عدل و انصاف دا پیکر بنایا ہے تواڈی چھڑی میرے جسم تے لگی ہے مینوں تکلیف ہوئی ہے میں دا قصاص لینا چاہنا جدوں نے گل کیتی میرے نبی نے اپنے آپ نو پیش کر دیتا فرمایا بدلہ لے لا انہیں آکھیا جی میرا پیٹ بھی ننگا سی قمیص اتارو صحابہ دیاں اکھاں لال ہو گئیاں غصے نال دے ول ویکھن لگ گئے کردا کی پیا ہے لیکن نبی دے کھلوتیاں گل نہیں سن کر سکدے حضور نے قمیص اتار دیتی فرمایا لے لا بدلا انہیں چھٹی سڑی جا کے محمد دے سینے نہ لگ کے بوسا لے لیا حضور نے فرمایا ایک ہی کیتی عرض کیتی سونیا سامنے میدان کارزارے پتہ نہیں بچ کے آنا ہے کہ نہیں آنا میرا دل کردہ جنت جاندیاں محمد دے جسم نال مس ہو کے ٹر جاواں حضور دے جسم نال لے کے آئیں دی مثال حضور دے نال عشق محبت ہاتھ چومیے تے بدعت بدعت جی ہاتھ پیر دا چومیے تے عالم دا چومیے تے سانو پیر تے عالم دا نہیں چومن دیندے آپ پتہ نہیں کی چومدے رہندے نے عزیزان گرامی اسلام کا جہاں میں سکہ بٹھا دیا اسلام کا جہاں میں سکہ بٹھا دیا اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ اپنی مثال انہیں کہا سونیا میں تواڈے جسم نال مس ہو کے جاساں کیوں میرا یقین ہے جڑا جسم مصطفیٰ دے جسم نہ لگ گیا جہنم دی اگو دے نیڑے اب بولو اے حضرت امیر معاویہ 44 لاکھ مربع میل دا حاکم علی صاحبہ اٹھا ابن اسیر جزری دی او دے وچ لکھیا ہے حضور سواری تے سوار زن امیر معاویہ چھال ماری نبی پاک نال جا کے کلاوے وچ لے کے جفی پا لئی میرے نبی فرمایا معاویہ ایک ہی کیتی عرض کیتی سونیا میرا یقین ہے جڑا جسم تواڈے جسم نہ لگ گیا انہوں جہنم دی اگ نہیں ساڑ سکدی میں تے تواڈے وسیلے نال اپنا جسم جہنم تو بچایا وے جہنم تو بچایا وے عزیزان گرامی حضرت اوکاشا بدر چ لڑدے سن پہ تلوار ٹوٹ گئی حضور دی بارگاہ وچ آئے
عرض کیتی سونیا تلوار ٹوٹ گئی ہے، میرے نبی ایک چھڑی توڑی، بولو چھڑی توڑی، فرمایا لے آقاشا ایسے نو تلوار بنا لا، جدو محمد دے ہاتھ سی چھڑی سی یا آقاشا دے ہاتھ چ نبی دیتی ہے وہ تلوار بن گئی ہے۔ اپنے آپ دی شہادت تک او دے نال ہی آپ ہر جنگ چ لڑدے رہے۔ عزیزان گرامی جس چھڑی نو نبی دا ہاتھ لگے تلوار بن جاندی، صرف ہاتھ لگے تے جڑے آدھے ہم بھی بشر ہیں وہ بھی بشر ہے، وہ بھی کھاتا ہے ہم بھی کھاتے ہیں، انہوں نے بھی شادیاں کی ہماری بھی شادیاں ہوئیں، نبی دے بھی دو کن ساڈے بھی دو کن، نبی دے بھی دو ہاتھ ساڈے بھی دو ہاتھ۔ میں کہا جناب معذرت دے نال ابو جہل دے بھی دو کن تیرے بھی دو کن، ابو جہل دا بھی نک تیرا بھی نک، ابو جہل دا بھی بوتھا تیرا بھی بوتھا، ابو جہل دے بھی دو پیر تیرے بھی دو پیر، ابو جہل بھی شادی کی تھی تو بھی شادیاں کرنا ہے، اس ابے نال کیوں نہیں رلنا ہے؟ میں کسے نو نہیں آکھیا نہ لیا کسے دا، جڑے حضور دی برابری کر دیں او کون ہیں پتہ نہیں، مینوں نہیں پتا او کون ہیں، جڑے حضور دی برابری کر دیں انہاں نوں روکے آئے، نبی تے برابر تے 1.25 لاکھ نبیاں وچ کوئی نہیں، تو کیڑے باغ دی مولی ہے؟ عزیزان گرامی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا منگی اس چھپر دے تھلے، کتاب کا نام تفسیر صافی، منکرین صحابہ کی کتاب ہے، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں ان کی کتاب ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ اس میں لکھا امام جعفر صادق سے نبی پاک نے عریش چھپر میں یہ دعا مانگی، اللہم ان تہلک هذه العصابة لا تعبد فی الارض، یا اللہ جڑے مٹھی پر لوگ میں اج لے کے آیا، اگر اج ہلاک ہو گئے قیامت تک تیرا نام لینا لا زمین تے کوئی نہیں رانا، انہاں نوں پر فتح عطا کر۔ اوے پتہ چلیا اگر اج مسجداں قائم ہیں، اج دین قائم ہے، انہاں 313 دی برکت تے قربانی نال ہی قائم ہے، انہاں 313 دی برکت تے اچھا بول قربانی نال قائم ہے۔ بیان امام جعفر دا ہے۔ عزیزان گرامی 70 کافر مارے گئے، صحابہ لڑتے سن پہ، نبی دعا کر دے رہے، نقطہ دیون لگا، جنگیں لڑی تلواروں سے جاتی ہیں، جیتی بزرگوں کی دعاؤں سے جاتی ہیں، لڑیاں تلواراں نال جاندیاں، جتیاں خواجہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ جنہیں 16 حملے کیتے سومنات دے مندر تے، مندر فتح نہ ہو سکیا، آخر اپنے مرشد حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کل گیا، عرض کردہ بزرگا دعا کر اللہ فتح دے وے، خواجہ نے کرتا دیتا، فرمایا جدو جنگ شروع ہوئے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، میرے کرتے دا وسیلہ دے کے دعا چمنگی، اللہ فتح عطا کر
دے سی ادھروں جدوں جنگ شروع ہوئی سلطان نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی دعا منگی فرمایا عرض کیتی یا اللہ کرتے والے دی برکت نال فتح عطا کر اللہ جنگ دا پاسا بدلایا سومنات دا مندر فتح کر دکھایا سلطان جدوں شکریہ ادا کرن اپنے کامل مرشد آئے حضور نے فرمایا اے دس دعا کیویں منگی سی عرض کیتی سونیا میں آکھیا سی کرتے والے دی برکت نال خواجہ صاحب فرمایا محمودا میرے کرتے دی توہین کر دیتی ہے اگر صرف اے دعا کردا یا اللہ اس کرتے دی برکت نال فتح دے ایک مندر کی رب پوری دنیا فتح کرا دینی سی عزیزان گرامی ہن ابو جہل جنوں حضور نے امت دا فرعون آکھیا ہے انہوں مروایا رب کے نہ تو 2 بچے ایک دا نام معاذ دوے دا معوذ ان حضرت عبد الرحمن بن عوف نو پوچھیا چاچا انہاں وچ ابو جہل کیڑا ہے حفیظ جلندری نے انہوں اپنے انداز نال بیان کیتا ہے یہ استفسار بن کر میں نے پوچھا فرتے حیرت سے عبد الرحمن بن عوف نے حیرت نال انہاں بچیاں نو پوچھیا کی بھتیجو کام کیا ہے تم کو اس بدخواہ ملت سے پتہ اس دشمن دین کا بتا دیتا ہوں میں تم کو کہو تو اس کی صورت ہی دکھا دیتا ہوں میں تم کو وہ دیکھو ایک ہجوم عام کرشی پہلوانوں کا اگر انڈیل اور موٹے تازے دیداری جوانوں کا یہ سن کر بول اٹھے وہ دونوں لڑکے بے قراری سے بتا دے اب ہمیں کیا کام ہے بے دین ناری سے انہاں کہا چاچا تینوں دسنے سانو کی کم ہے قسم کھائی ہے ہم دونوں نے اس کو قتل کرنے کی کہ اس سے بڑھ کے ہو سکتی نہیں اب عمر بھرنے کی نہیں ہے اس سے بڑھ کر دشمن دین مبین کا کوئی زیر زمین ہے نہ بالے زمین کوئی قسم کھائی ہے مر جائیں گے ماریں گے اس ناری کو سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو نبی دی عزت دی غیرت 2 بچیاں دے اندر تھکے تا نہیں بولو کیونکہ مسجد ساڑی نظر گھڑی وال ہوندی یہ دین کی بات ہے جتنا وقت گزر جائے اتنی ہی عبادت اگر وعدہ پابندی کرنی ہو پھر ہر جگہ کیا کرو نہیں تو میرے پاس آنا میں بتاؤں گا یہاں وعدہ یہاں وعدہ یہاں وعدہ بچیاں نے آکھیا مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو انہاں بچیاں نے حملہ کیتا بجلی وانگو چوٹ کے زمین تے ماریا او دی تھوڑی تھوڑی سانس چالو سی حضرت عبدالرحمن بن حضرت عبداللہ ابن عبدالرحمن بن عوف فرماندے نے میں گیا او دی تھوڑی جی سانس چل رہی سی لیکن تکبر ہجے بھی او دے اندر موجود سی میں او دے ویکھیا تے آدھا سی پیا مینوں ہور دکھ کوئی نہیں مریاں تے بچیاں دے ہتھوں مریاں اوے تینوں پتہ نہیں رہینا رب اپنے مصطفیٰ دے دشمن ذلیل ہی انج کردا وے ذلیل ہی انج کردا فرماندے میں تے لات دتی سینے تے گردن لائی تے حضور دی بار اور انہاں نوجواناں دا جذبہ کی ایک بچے دی بازو کٹیا گیا تے نال لٹکدا سی پیا اونے پیر تھلے دے کے تے کھچ دتا
یہ ہے جذبہ دین ایمان. سانوں کی پتہ دین کنوں آتے جدو سارے دی لاشاں چک کے سٹیاں بدر دے کنویں وچ. آخری گل تے گل مقامات نالے عقیدہ سمجھاں. حضور نے فرمایا ابو جہل عتبہ شیبہ جو میں آدھا سا تانوں مل گیا کہ نہیں؟ حضرت عمر عرض کیتی سونے آئے تے مر گئے نے. اب بولو بخاری وچ نہ ہووے تے مینوں بخار چڑھے، جے بخاری وچ ہووے تے تینوں بخار چڑھے. حضور نے فرمایا جو میں آکھدا سا دین حق او تانوں ملیا کہ نہیں؟ حضرت عمر عرض کیتی کیوں کیتی؟ عقیدے دی وضاحت کروانی سی تاکہ سنیاں نو کوئی دقت بولو سنیاں نو کوئی دقت نہ بنے. حضرت عمر سونے عرض کیتی سونیا اے تے مر گئے نے روواں کوئی نہیں انہاں دے نال تسی کلام پہ کر دے ہو کی گل ہے تواڈی گل نو سن دے نے پے. میرے نبی فرمایا عمر جویں تسی پہ سن دے ہو ایویں بولو ایویں اے بھی یار سیانے بندے ہو کافر مرے تے سندا ہے کافر مرے سندا ہے تے جڑا مومن ہوئے بولو بابا فرید ہوئے تا وہ نہیں سندا. پتہ چلیا مرن نال مردے قبراں والے سن دین تے جویں جویں دنیا وچ زندگی دا فرق ایویں موت دا بھی. کافر دی موت ہو رے او دی قبر تے برزخ والی زندگی ہو رے مومناں دی ہو رے. ولی اللہ دے مردے نہیں کر دے پردہ پوشی ولی اللہ دے مردے نہیں کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا اتوں ٹور گئے نال خاموشی. جدوں حضور سارے 70 قیدی لیاندے وچ حضرت عباس بھی آئے چاچے بدر وچ حضرت عمر اپنے مامے نو ماریا دین رشتے نہیں ویدا. حضرت عمر سکے مامے نو ماریا. حضرت ابو بکر صدیق نو بیٹے آکھیا تسی میری تلوار تھلے بدر وچ آئے سی میں چھڑ دیتا سی. فرمایا جو تو ایک واری بھی آ جاندا میں پتر سمجھ کے چھڑنا نہیں سی نبی دا دشمن سمجھ کے وڈ دینا. حضور نے فرمایا فدیہ دیو. حضرت عباس آکھیا جی میں تے غریب ہاں جی بولو میں تے غریب ہاں تے نال تیرا چاچا. حضور نے فرمایا چاچا جدو گھروں چلے آسا میری چاچی فضل میں ایک ہار دے آیا سے ہجے غریب ہے. اور چاس دی گل سناواں سارے سیرت نگاراں لکھی ہے. ایک مولوی میرے اگوں پہ ہے وہ ایک گل لکھا گیا یہ گل ہی کھا گیا مڈو ہاتھ ہی نہیں سلایا کیوں پتہ ہی حضور دا علم پہ ثابت ہونا. میں کہ تیرے لکاون نہ لکنا کوئی نہیں حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. اور میرے استاد محترم فرماندے ہوندے اوے حضور دے علم غیب دی گل کر دیو میرا تے اکو عقیدہ ہے کوئی دلیل نہیں دینی نہ میں دین دا قائل ہاں. میں تے یہ جاننا جیڑی شے اللہ دی مخلوق چے او میرے نبی دے علم چے جیڑی نبی دے علم چ نہیں او رب دی مخلوق چ نہیں او رب دی مخلوق چ نہیں. اے جنگ بدر حق و باطل دا پہلا معرکہ جذبہ دین بھی یہ تو مل رہا ہے حضور دی محبت بھی یہ تو ملدی. صاحب حضرت مقداد نے آکھیا سی سونیا تسی یہ نہ آکھو اسا کو قوم موسیٰ نہیں بھی اسی آکھیے تو تے تیرا رب جا لڑنا تسی سانو حکم دیو نا اسی سمندراں وچ بھی گھوڑے لا دیاں دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دعا کرو اللہ سونا سمجھ عطا فرمائے آمین ثم آمین. آخر دعوانا